اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم قبول ہو۔ آج کا ہمارا موضوع جہلوں کا مقابلہ اسلام سے کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لاسٹ ٹائم ہم اس موضوع پر بات کر رہے تھے اور ہم نے آپ سے کہا کہ یہ ہماری بات جو ہے ابھی جاری ہے، تو لہٰذا جہاں سے ہم نے بات کو ختم کیا تھا ہم وہیں سے بات کو شروع کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل پوری دنیا میں عموماً جزیرہ عرب میں خصوصاً دشمنی تھی، عداوت تھی اور ظلم کا دور دورہ تھا۔ انسان نے انسانیت کو بلا کر حیوانیت کا روپ جو ہے دہار لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، پیار و محبت کے سارے جو جذبات تھے وہ ختم ہو چکے تھے اور ان کی جگہ سنگ دلی اور شقاوت نے لے لی تھی۔ معمولی بات پر لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، ادنا معاملات پر قتل و غارت جو تھی وہ عام مشغلہ بن چکا تھا۔ لڑائی جو چھڑ جاتی تھی وہ صدیوں جاری رہتی تھی، اور ایسے پر تاریک ماحول میں میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں تشریف لے کر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب جہلیت تھی، اندھیرے تھے، تاریکیاں تھیں، ظلم تھے، تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ رحمت کا تاج پہن کر آتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت بن کر آنا اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ ہمارا جو دین اسلام ہے وہ امن کا دین ہے، وہ رحم کا دین ہے۔ بلکہ میں تو اپنے دوستوں کو، اپنے ملنے والوں کو یہاں تک یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی شان میں میرے مولا نے بیان فرمائی ہے، یہ آیت ہم سب لوگوں کے گھروں پر دیوار کے اوپر آویزاں ہونی چاہیے، تاکہ ہم آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے دیکھتے رہیں
کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جو پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے، سارے عالموں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو ہم جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں تو ہمارے اندر بھی وہ رحم پایا جانا چاہیے، ہمیں بھی اسی رحم کے ساتھ جو ہے جڑنا چاہیے۔ تو جب ہمارے اندر رحم پایا جائے گا تو یاد رکھنا معاشرے کے اندر امن پایا جائے گا۔ میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں رحمت للعالمین بن کر تشریف لے کر آئے۔ آپ کے آنے سے یہ ہوا کہ آپ نے آ کر انسانوں کو پیار و محبت، الفت و انس کے جذبات سے روشناس کرایا، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیا، اور امن عامہ کی تخت پر لوگوں کو جلوہ افروز کیا۔ حسن معاشرت آپ نے ہم کو سکھائی، بھئی رہنا ایسے ہے آپ لوگوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاص اور خیر خواہی کی تلقین کی۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حافظ صاحب ہمارے درمیان جو ہیں موجود ہیں۔ حافظ صاحب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اخوت کی جو سب سے پہلی بنیاد رکھی، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کی صورت میں تھی۔ سورہ حجرات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگوں، پوری دنیا کے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، کہ پورے انسانوں کی جو اصل ہے وہ ایک ہے، کہ سب کا جو ماں اور باپ ہے وہ ایک ہے، سب حضرت حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور وہ مٹی سے بنے تھے، سب کی اصل ایک ہے۔ میرے دوستو، معلوم یہ ہوا کہ ساری کی ساری جو مخلوق ہے وہ مولا کائنات کا کنبہ ہے، تو لہذا وطن کے لحاظ سے، رنگ و نسل کے لحاظ سے، اور زبان کے لحاظ سے ہمارے دین میں کوئی برتری نہیں ہے۔ برتری ہے تو صرف اور صرف تقویٰ کی وجہ سے۔ میرے دوستو، اگر برتری نہیں ہے ہمارے دین میں تو یہ برتری ہے ہی نہیں۔ تعلیم ہی میرے دین کی جو ہے وہ امن کی ہے، وہ محبت کی ہے، وہ رحم کی ہے۔ تو پھر اس وقت معاشرے میں خون ریزی کیوں ہے؟ قتل و غارت کیوں ہے؟ بد امنی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے دین سے دور ہو چکے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں، اسلام اور امن ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ کیوں؟ اسلام کے امن کا جو دروازہ ہے وہ ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلا ہے، جو اس میں داخل ہوتا چلا جائے گا اس کو یقیناً امن ملتا جائے گا، وہ امن والا جو ہے وہ ہوتا چلا جائے گا۔
میرے دوستو غور کریں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے آنے سے جو امن ہے وہ کیسے قائم ہو گیا؟ اسلام کے آنے سے امن ایسے قائم ہوا کہ اسلام نے آ کر یہ تصور دیا کہ سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ برابر ہیں۔ کسی کو فضیلت ہے وہ تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد رکھیں ان دو بنیادوں کے اوپر خصوصی طور پہ زور دیا، لوگوں کو یہ بتایا۔ تو آئیے آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع دیا، اس میں انسانوں کا ایک بہت بڑا سمندر تھا، کم و بیش 1,44,000 جو لوگ تھے وہ موجود تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ میسج دیا، فرمایا اے لوگو تمہارا پروردگار ایک ہے۔ تو جو ہے جملے بڑے قیمتی ہیں۔ اے لوگو تمہارا پروردگار ایک ہے اور تم سب کا باپ ایک ہے، اور کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی بزرگی نہیں، کسی سرخ کو سیاہ پر کوئی فوقیت نہیں، کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی برتری نہیں سوائے تقویٰ کے۔ میرے دوستو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر لوگوں کو یہ بات سمجھا دی کہ تمہاری اصل ایک ہے، کہ تمہارا پیدا کرنے والا جو رب ہے وہ بھی ایک، تمہارا جو باپ ہے وہ بھی ایک ہے۔ تو لہذا حسب و نسب کا کوئی فرق نہیں، اور نہ ہی یہ چیزیں باعث فخر ہیں، کیونکہ تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے شرف والا وہ ہے، عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے معزز لوگ کون سے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ معزز لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ہم کو دو جو چیزیں ہیں نا وہ واضح طور پہ ہمیں سمجھائیں۔ پہلی چیز یہ سمجھائی کہ ہم کو انسانی وحدت کا درس دیا، اور نہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی وحدت کا تصور پیش کیا، بلکہ وحدت معبود بھی ہمیں سمجھ آئی، اور یہ بھی بتایا کہ تم سب کا جو مولا ہے، جو تم سب کا جو مالک ہے، جو تم سب کا اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بھی ایک ہے، جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جھگڑے کیوں تھے؟ سبحان اللہ کہ خدا سب کے علیحدہ علیحدہ تھے، کوئی اسی کو مان رہا تھا، کوئی اسی کو مان رہا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا ایسا نہیں ہے، بے شک بے شک آپ سب کا مولا ایک ہے۔ سبحان اللہ ایک ہے جب ہم یاد رکھیں، ان دونوں چیزوں کو سمجھ جائیں، ان دونوں حقیقتوں کو سمجھ جائیں، تو مسئلے سارے کے سارے جو ہیں وہ حل ہو سکتے سبحان ہیں۔ اللہ سبحان اللہ فسادات کی جو جڑ ہے کٹ سکتی ہے سبحان اللہ کہ جب ہم یہ سمجھ جائیں کہ بھائی فضیلت کا جو معیار ہے وہ فقط تقوی ہے، سبحان اللہ وہ ذات پات کی اونچ نیچ نہیں ہے، وہ عہدہ و منصب کی کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، تو فسادات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ اور جب ہم ایک اللہ کو مان جائیں گے، جب ایک اللہ کو مانیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم سب کا آئین ایک ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ تو اس آئین کے تحت جب ہماری جو زندگیاں ہیں وہ گزریں گی اللہ اکبر تو فسادات رہیں گے نہیں۔ سبحان اللہ تو میرے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو تعلیم دی ہے اس کا منشا یہ ہے سبحان اللہ کہ ہم امن سے رہیں اور دوسروں کو بھی امن سے رہنے کا حق دیں۔ سبحان اللہ اس سے ہماری جو زندگی ہے وہ جنت بن سکتی ہے اور ہمیں آخرت میں بھی جنت جو ہے مل سکتی ہے۔ سبحان اللہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔